نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، عزیز بھائیو، انشاءاللہ اج دی مجلس دے اندر آپ حضرات دے سامنے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دا واقعہ بیان کیتا ویسی کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ولی اللہ کیسے بنے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بادشاہ دے بہت بڑے پہلوان ہیں۔ یہ پہلے ولی اللہ نہ ہیں، یہ بہت بڑے پہلوان ہیں، بہت طاقتور پہلوان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی قد و قامت عطا فرمائی ہے، رعب داب عطا فرمایا ہے، دبدبا عطا فرمایا ہے، اور بڑی طاقت و قوت عطا فرمائی، اور بڑے بڑے پہلوانوں کی انہوں نے چت کیتا، شکست دیتی، حتیٰ کہ پورے ملک دے اندر پہلے نمبر دے پہلوان حضرت جنید رحمت اللہ علیہ، اور اتنے زبردست پہلوان ہیں کہ اب اندے کول کوئی مقابلہ جیت نہیں سکتا، کوئی کشتی انہاں دے نال جیت نہیں سکتا۔ یہ شاہی پہلوان ہیں، بادشاہ دے دربار دے اندر اسپیشل اندے واسطے کرسی لگائی وینی ہے۔ بادشاہ دے دائیں طرف کرسی دوتے بیٹھ دیں، بڑی عزت تکریم ہونی ہے۔ ایک دفعہ خلیفہ وقت دا دربار لگویا، اس اندر کرسی لگی، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اندر تشریف فرما ہے۔ اس وقت تو پہلوان دی حیثیت نال بیٹھ، باہروں ایک خادم، ایک غلام آیا اور اس نے آ کے عرض کی تھی، یہ باہر دروازے دوتے ایک آدمی آیا ہے تے کمزور جیاں پر چیلنج دا بہت بڑا۔ اچھا جی، کیڑا چیلنج جی؟ اندر چیلنج ہے کہ میں جنید بغدادی نال کشتی لڑنا، میں نال کشتی لڑ۔ بادشاہ نے فرمایا پھر؟ انہوں نے کہا ایسا کو بڑا سمجھایا، بھئی وہ عام پہلوان نہیں ہے، وہ شاہی پہلوان ہے، بڑے بڑے پہلوان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تساں دا کام نہیں ہوندے نال مقابلہ کرنا، کشتی لڑنا۔ لیکن وہ بار بار اصرار کریے کہ جی میرا چیلنج ہے، میں نال کشتی تا کرے، تساں تماشا دیکھو کیویں ہرنا میں۔ بادشاہ کو تجسس پیدا ہویا، بھئی یار کمال ہے، ایرا پہلوان تو ہے جو چیلنج کردا پہ بار بار، تو وسادے واسطے بےعزتی دی بات ہے، جو چیلنج کرے تو ایسا جواب نہ دے۔ تو بادشاہ آقا بلاؤ جی پہلوان کو۔ پہلوان آ گیا، اب وہ تو کمزور جی آدمی، تو بادشاہ بھی اس کو سمجھایا بھی دیکھ لے، پوری دنیا جمع ہو سی، ملک جمع ہو سی، سارا پہلوان تو پوری ملک دا پہلوان ہے، ہو سکے جی کوئی بات نہیں، تو اس نے تماشا دیکھو، میرا چیلنج ہے، کشتی کر کے دیکھے جنید میرے۔ بادشاہ کے ٹھیک ہے جی، کشتی اس ڈیٹ مقرر ہو گئی، میدان سج گیا، ہزاراں لکھاں لوگ جمع ہو گئے، ایک پہلوان ہے چیلنج کردہ جنید بغدادی کو، میرا کشتی ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ شاہی پہلوان دی حیثیت نال میدان شاہ، ایک کمزور نوجوانی میدان آیا، ابتدائی پنجہ آزمائی ہوئی، تو اس نے حضرت جنید کو فرمایا کہ ذرا کان میرے قریب کر، میں تیرے نال گل کرنی ہے۔ انہوں نے کان قریب کیتا تو آکھا میں پہلوان شہلوان نہیں ہے۔ جی تو کون ہے؟ اس آکھا میں آل رسول دا ایک فرد ہوں، میں سید زادہ ہوں۔ غربت تنگ دستی دا یہ عالم ہے کہ سیدزادیاں دے جسم دوتے کپڑے سلامت نہیں ہیں۔ میرے بچے بھوک دی وجہ تو بے قرار اور بےتاب ہیں، نڈھال ہو چکے ہیں، لیکن میری خاندانی شرافت، میرا نسب، میں کوئی اجازت نہیں دیتا لوگوں کو پنن دی، میں لوگوں دے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگ نہیں سکتا،
تے کو آخدہ جنید اج تو میری عزت و نافوس دی حفاظت کر، احترام کر، کشتی میں کو جتا دے تے میں انشاءاللہ قیامت دن تیری سفارش کرے سا نان محمد الرسول اللہ دے پاس، تے میں تیرے سر تے فتح تے کرامت دے تاج رکھوا دے سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نبوت دے ہاتھ مبارک۔ جنید بغدادی سونا تے بہت خوش ہویا، اور کیا چاہیے تھا میں کو، دنیا دی کیا کشتی تھی، کیا پہلوانی، کیا فتح تے کیا شکست، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے شفاعت نصیب ہونے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں کرامت ملے، اور کیا چاہیے تھا میں کو۔ وہ کہ ٹھیک ہے جی بسم اللہ میں تیار ہوں۔ تھوڑی جیاں پنجہ آزمائی کی تھی، کچھ زور لگایا تو پھر چاروں شانے چت ہو گیا جنید، کشتی اپنی ہرا دیتی، اہل بیت دا نوجوان کشتی جت گیا، نعرے بلند ہے، شور ہوگا مچ گیا، ابھی کمال کر دیتی ہے نوجوان، شاہی پہلوان کو ہرا دیتا، واقعی ان کا چیلنج تو ٹھیک ہے، بادشاہ بھی حیران ہے۔ اب لوگوں نے انعامات دی بارش وسا دیتی ہے، بادشاہ اس وقت بڑے بڑے انعام لینے ہیں، بادشاہ اٹھا، اس نے کہ نوجوان تو کمال کر دیتا، حیران کر دیتا میں، اس نے بہت بڑا انعام دیتا، انعام لیا، اللہ تعالیٰ نے عزت رکھوائی۔ حضرت جنید دے متعلق لوگوں کا اللہ تک کیتی حسن، پر جنید دلوں بڑا خوش ہے کہ میں کشتی ہار نہیں گیا، کشتی جت گیا، میدان ہار نہیں گیا۔ لوگ تو سمجھ رہے ہیں جنید آج میدان ہار گیا، لیکن جنید دلوں خوش ہے، میں میدان ہار نہیں گیا، میں میدان جت گیا۔ رات کو ستا ہے، خواب دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے نہ لایا، فرمایا جنید تینے میرے اہل بیت تے ایک فرد دی عزت دی احترام کیتا، ان دی عزت ناموس تے تحفظ واسطے قربانی دیتی ہوئی، میں محمد تے کو تاج پائے، عزت و اکرام دا تاج تیرے واسطے لے کے آیا، اور آج کو لوں میں نے تیکوں عزت و عرفان دی مسند تے فیض فرما دیتا ہے، یعنی ولایت دی اعلیٰ مقام دوتے تنو فیض کر دیتا گیا، وقت دا پہلوان اہل بیت دی عزت دی احترام دی وجہ تو وقت دا ولی اللہ بن گیا۔ سمجھن دی بات ہے، غور کرن دی بات ہے، اگر آلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک فرد دی عزت تے احترام دے واسطے بندہ اپنی عزت و ناموس دی قربانی دے وے، ان کو اتنا بڑا مقام ملتا ہے، اتنا بڑا رتبہ ملتا ہے کہ وہ بہت بڑا ولی اللہ بن ویندا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا محبوب تے مقرب بن ویندا ہے۔ تے جیڑا بندہ بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عزت و ناموس دے تحفظ واسطے قربانی دے وے، ان دا مقام کتنا بلند ہو سکتا۔ اور جنہ لوگوں نے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و ناموس دی خاطر قربانیاں دیتیاں، انہوں نے قربانیاں ضائع نہیں گئیاں، بلکہ انہوں دے مقام بہت بلند ہوئے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساکوں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و ناموس دی خاطر سب کچھ قربان کرنے دی توفیق عطا فرماوے، اہل بیت دی عزت احترام نصیب فرماوے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔